السلام علیکم۔ جب سے پودے لگانے لگے ہیں یا گارڈننگ کو شروع کیا ہے پراپر طریقے سے شوق کے ساتھ، میں نے نوٹس کیا ہے پودوں کو لگانا، ان کی لک آفٹر کرنا، ان کا خیال رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایون ان کا فوڈ پراپر دینا، ان کو پانی پراپر دینا، ایون ان کے ٹائم ٹیبل کا خیال رکھنا، ان کی کھادیں، اگر ٹماٹر کا پودا ہے تو اس کو اس کی کھاد، اگر پودینے کا پودا ہے تو اس کو اس کی کھاد، مرچ کا پودا ہے، منی پلانٹ ہے، رات کی رانی ہے، لہسن ہے، مطلب شروع میں تو میں نے اس سے بھی زیادہ لگائے تھے، خربوزہ لگا لیا، تربوز لگا لیا جب سٹارٹ تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ نوٹس کیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے پودوں کو لک آفٹر کرنا۔ ہر پودے کی بھی الگ نیڈ ہے، جیسے بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی، لڑکیوں کی، خواتین کی، ان کی ایج کے حساب سے الگ نیڈز ہیں، فوڈ کی نیڈز الگ ہیں، ہیبٹس الگ ہیں، ان کو لک آفٹر کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی طرح پودوں کا معاملہ ہے، اور یقین کریں جب سے میں گارڈننگ کر رہی ہوں مجھے یہ شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو بہت اگنور کرتے ہیں۔ ایک ٹماٹر کے پودے کو یا پودینے کے پودے کو یا ہرا دھنیا جو ہمارا ایوری ڈے یوز کا ہے، ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہم بالکل نارملی اس کو لے کر کے ہاں بس ہرا دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹماٹر ہے، اور ہم نے اس کو کوکنگ کرتے ہوئے یوز کرنا ہے۔ لیکن یقین کریں اس کے پیچھے کسان کی کتنی لمبی سٹرگل ہے، اس کی پانی دینے کی کتنی لمبی سٹرگل ہے، آپاشی کو لے کر اس کو پلانٹ کو فیڈ کرانے کی، اس کو کھادیں دینے کی، ایون پیسٹ جو ان کے پر آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے، انسیکٹس یا پیسٹی سائڈس کا اسپرے کرنا، ان سب چیزوں کو لے کر وہ اپنی ہیلتھ کو بھی کتنا متاثر کرتا ہے۔ پھر ارلی ان دا مارننگ اس کا نکلنا، لک آفٹر کرنا، سارا دن کھیتوں میں، سردی ہے تو سردی میں، گرمی ہے تو سرد گرمی میں، یقین کریں ہم کسانوں کا حق واقعی ادا نہیں کر سکتے، جو ساری سٹرگل کر کے ہمیں ویجیٹیبلز، فروٹس اور اناج، آٹا، ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ایگریکلچر ہمارا ملک کا 70% ہے، اور ہمیں اس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اپنے کسان کو، تاکہ وہ ہمیں مزید بہتر، ایون ہم تو اس کو بیسک نیڈ، اس کی ایجوکیشن، ہیلتھ ہے، اس پر بھی کام نہیں کرتے۔ تو کبھی وہ نکل آئے اسلام آباد، 1-2 سال پہلے ان کی اسٹرائکس ہو رہی تھیں، تو معاملات طے کر کے تو ان کو بھیج دیا گیا۔ تو ہم تو ان کو جب تک وہ سڑک پر نہ آ جائیں، 2-4 سال کے بعد کوئی ان کا ایک اچھا لیڈر پیدا ہو جائے اور وہ سڑک پر آ کر اپنی خواہشات، اپنی نیڈز بتائیں، تو تب کہیں جا کر ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمیں تو ان کا خیال ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو ان کے لیے بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن کو، اسکل کو لے کر۔ یہ تو بہت بڑی اسکل ہے ہمارے ملک کا، جو امپورٹ ایکسپورٹ، اسپیشلی ایکسپورٹ جو ہے وہ اسی پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہم تو بہت ساری چیزیں باہر بھیجتے ہیں اپنے ملک سے باہر، جس سے زر مبادلہ آتا ہے۔ کسان کی ایک لمبی سٹرگل ہے ہمیں ہر چیز پہنچانے کے لیے، تو ہمیں اس کا تھینک فل بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو زراعت میں ضرور آنا چاہیے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق کے ذریعے ہم اس شعبے کو مزید ترقی دے سکتے ہیں۔ جیسے تعلیم یافتہ لوگ نئی زرعی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل فارمنگ اور مشینی زراعت جن کا ٹرینڈ ہے ان کو فروغ دے سکتے ہیں، اس سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کی بیس پر وہ بہتر مینجمنٹ اور سمارٹ فارمنگ کے ذریعے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، منافع میں بھی اضافہ ہوگا اس طریقے سے۔ ماڈرن تعلیم یا جدید تعلیم یافتہ کسان پائیدار زراعت، جیسے سسٹینیبل فارمنگ جسے کہتے ہیں، اس کو فروغ دے کر کیمیکل فری، ہر پلانٹ پر کیمیکل یوز ہو رہا ہے جو ہماری فیڈ کے ذریعے ہمارے اندر جا کر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، مختلف بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ ماحول دوست اور آرگینک فارمنگ اپنا سکتے ہیں ہم ایجوکیشن کے ذریعے۔ اب جیسے دنیا میں آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے، تو بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خوراک کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیم یافتہ کسان جدید طریقوں سے زیادہ اور معیاری پیداوار دے سکتے ہیں، میرا خیال ہے۔ زراعت کو ایک جدید اور منافع بخش کاروبار میں تبدیل کر کے ہمارا نوجوان ملازمت کی بجائے خود روزگار کے مواقع حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ نوکریوں سے فیڈ اپ ہوئے ہیں، نوکری کرنا نہیں چاہتے، موسٹلی نوجوان اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے طور پر یہ کام کریں گے کاروبار کی حیثیت سے، اور پڑھے لکھے لوگ اس میں آئیں گے، خود سے اپنی فارمنگ سٹارٹ کریں گے، تو یہ تو ان کے لیے بیسٹ ہوگا۔
اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ روایتی زراعت کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں بہتری آئے گی. جو ایک پرانا سسٹم ہماری زراعت یا ایگریکلچر میں چل رہا ہے اس میں بہتری آئے گی. تعلیم یافتہ افراد تحقیق اور ڈیٹا کا استعمال کریں گے، پرانی روایتی زراعت میں بہتری لائیں گے. اس سے کسانوں کی زندگی بھی بہتر ہوگی. زراعت صرف روایتی پیشہ نہیں ہے بلکہ ایک سائنسی اور کاروباری فیلڈ ہے، اور اسے وہی ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمارے کسان کی جو نئی نسل ہے اس میں ایجوکیشن کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی، پروموٹ کرنا ہوگا. جہاں تعلیم یافتہ لوگ جدت لا کر خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہیں وہ ملکی معیشت کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ بھی اس کو انکریج کریں گے اور اپنی ہر پوسٹ میں یا اپنی ہر جگہ اس کو پھیلائیں گے، اس میسیج کو. آپ کا بہت زیادہ شکریہ.